بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو گیہوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب چونٹی پانی کے نزدیک پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا منہ کھولا تو یہ چونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک نے پانی میں غوطہ لگایا اور پانی کے اندر ہی بہت دیر تک رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تعجب اور غور کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ذرا ہی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا منہ کھولا تو چونٹی باہر نکلی، البتہ اس کے ساتھ وہ دانہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرا کیا تھا اور وہ کہاں گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو نہر کی تہہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے اور وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی روزی کا وکیل بنایا ہے۔ میں اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ اپنا منہ بند پتھر کے سوراخ کے سامنے کھول دیتا ہے، میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے منہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے پوچھا، کیا تو نے ان کیڑوں کی تسبیح کو سنا؟ چونٹی نے کہا، جی ہاں میں نے سنا۔ وہ یہ کہہ کر دعا مانگتے ہیں، اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا۔ سامعین، جو اللہ پانی کے اندر اندھے کیڑوں کو بھی چونٹی کے ذریعے سے رزق پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے، وہی اللہ کی ذات ہمیں بھی رزق پہنچانے پر قدرت رکھتی ہے۔ بس اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک سے مانگتے رہیں۔ اس واقعے سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو وہ ضرور ہماری حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ بے شک اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے۔